إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ایک بات حقیقت ہے اور ذرا کڑوی حقیقت ہے، اور اسے کہے بغیر، تسلیم کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے کہ اکثر لوگوں کی اولادیں ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ نسل نو کا دینی اعتبار سے دینی مسائل میں کوئی تعاون نہیں ہے، اور اگر ہم معاشرے میں چلتے پھرتے نوجوانوں کو دیکھیں، ان کے اہل خانہ کے مزاج کو دیکھیں، اور جس نہج پہ ان کی تربیت ہو رہی ہے، تو بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دین کے غلبے کے لیے تو یہ کسی کام نہیں آ سکتے۔ ان کا جو تعلیمی معیار ہے وہ صرف 2+2=4 ہی ہے۔ 2+2=4 رہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ جو لالچ اور ہوس ہے نا، جو اس تعلیمی نظام کی پیدا کردہ ہے، جو لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام ہے کہ نوکری ملے گی، شادی اچھی ہو جائے گی، افسر بن جاؤ گے، تو وہاں تو 2+2=4 کی بجائے جو امت اسلامیہ کے نونہال ہیں وہ 2+2=22 کے چکر میں، وہ چاہتے ہیں ہنگ لگے نہ پھٹکری رنگ بھی چوکھا ہو، راتوں رات امیر بن جائیں، اندھا پیسہ آ جائے، اندھی دولت ہو۔ اور ظاہری بات ہے جس اس قوم میں ایسے نوجوان ہوں، ایسے افراد ہوں معاشرے میں، ان سے ہم یہ توقع کریں کہ دین کے غلبے کا کام کریں گے، کوئی دین کا کام کر لیں گے، تو بھائیو میرے خیال میں یہ ایک بیکار سی سوچ ہے، فضول سی سوچ ہے۔ وہ اقبال کا کہا بڑا شاندار ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کہ پہلے تو نمرود کی آگ جو روشن تھی صرف ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی، اب اولاد ابراہیم پوری کی پوری اس میں پھنس گئی ہے بیچاری۔ اولاد ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ میں اور آپ یہ سوچیں کہ میری فرض کرے عمر 37 سال ہو گئی ہے، امام نووی رحمہ اللہ کے حالات نے پڑھا، 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، سینکڑوں کتابیں لکھ دی،
کوئی 100 جلدوں میں، کوئی 30 میں، کوئی 50 میں، اور ایک کتاب جو ان کی میرے پاس ہے 20 جلدوں میں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو 300 جلدیں لکھ سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں لکھی، پڑھے گا کون؟ اب وفات کے وقت ان کی عمر 36 سال تھی، مجھ سے بھی چھوٹے تھے، جنہوں نے غلبہ دین کے لیے کام کیا۔ طبقات ابن سعد 8-10 جلدوں میں ہے شاید۔ ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے لکھ کر میں چاہتا 8 کی بجائے 600 جلدیں لکھ دیتا، میں نے سوچا بعد میں پڑھنا کس نے؟ معوذ اور معاذ کی عمر کتنی تھی؟ 14-15 سال۔ وقت کا سب سے بڑا فرعون، اس امت کا فرعون ابو جہل، اس کی سر کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ میں اور آپ سوچیں، میں سوچوں چلے چھوڑو سب کو، میں نے آج تک دین کو غالب کرنے کے لیے کیا ہی کیا ہے؟ یا ہم سب نے اپنی اولادیں کتنی تیار کی ہیں؟ موضوع چل رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا دڑا دڑ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلو بیان ہو رہے ہیں۔ تو عزیزو، ابراہیم علیہ السلام کا سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو ان سے ہوا انہوں نے کیا ہے۔ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جتنی طاقتیں صرف کر سکتے تھی صرف کر دی ہیں، جتنے وسائل اللہ نے مہیا کر دیے تھے سارے ہی لگا دیے۔ پھر غلبہ دین کے لیے جو انہیں کوششیں کی ہیں، اپنی اولاد کو تیار کیا ہے۔ ہمارا فوکس اس چیز پہ ہو، جو میری ذاتی سوچ ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو پورا حق ہے، میری بات مانے نہ مانے، یہاں کہی ہوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، ایک تجزیہ ہوتا ہے، ایک مطالعہ ہوتا ہے، ایک اپنا ذہن اور اپنی سوچ ہے۔ کوئی مانے 100 بسم اللہ، نہ مانے 100 کی بجائے کروڑ دفعہ بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم منوانے کے لیے یہاں نہیں آتے کہ منوانے کا ذمہ اللہ نے پیغمبر کا بھی نہیں لگایا، تو میں کون ہوتا ہوں؟ ہاں، بتانے کا تھا، بلغ پہنچا دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ غور کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا قوم نہیں مانتی، باپ نہیں مانتا، برادری نہیں مانتی، چھوڑ دیا سارا کچھ۔ اب جہاں تک میں سمجھا ہوں، جہاں تک میری اور کوشش ہے، آپ کی کوشش ہونی چاہیے، اگر ہم یہ سوچیں جو اس وقت نوجوان طبقہ ہو چکا ہے اس کو آپ غلبہ دین کے لیے استعمال کریں، اچھی بات ہے، کوشش کریں۔ اور اگر یہ آپ کوشش کریں جو ہمارے بزرگ ہو چکے ہیں ان کو غلبہ دین کے لیے استعمال کریں، یہ بالکل فضول احمقانہ سوچ ہے، انہوں نے باز ہی نہیں آنا، ان کے ذہن پختہ ہو چکے ہیں۔ آج آ کر جو چیز سمجھ میں آتی ہے ابراہیم علیہ السلام والی، کہ نئے سرے سے بچوں کو تیار کیا جائے، ایک نئی نسل ہو جس کی پوری تربیت دین کے اوپر ہو، جس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ جب ماں کو حمل ہو یا شادی بھی نہ ہو، شادی سے پہلے بندہ کنوارا ہو، بندہ اس وقت یہ سوچ لے اللہ نے مجھے جو اولاد دینی ہے میں نے دین کے غلبے کے لیے استعمال کرنی ہے۔ وہ اولاد میرے لیے نہیں کمائے گی، وہ اللہ کے دین کے لیے کمائے گی۔ وہ اولاد بڑھاپے میں میرا سہارا نہیں بنے گی، وہ اولاد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال ہوگی۔ یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ ہماری فکر نہیں ہے، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی فکر تھی۔ بابا جی 86 سال کے ہو گئے، اللہ نے اولاد بعد میں جا کے دی، 86 سال پہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے امیدوار اتنے ہیں، زبان سے دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اولاد دے۔ اب آپ کی شادیاں ہوتی ہیں، اللہ سب کو مبارک کرے۔ آپ یقین مانیں 1-2 مہینے تک خوشی کی خبر نہ ہے، خاندان میں چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، یار خیر تو ہے، اس کی طرف کوئی امید آئی ہے، کوئی خوشی کی خبر، کوئی گڈ نیوز آئی ہے، سارے پوچھتے ہیں، لڑکے سے پوچھا جاتا ہے، لڑکی سے پوچھا جاتا ہے۔ اور اگر اولاد کا نہ ہونا مقدر نہ ہو فوری طور پر ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، اور اگر زیادہ ہی دیر ہو جائے تو دوسری شادی کے لیے سوچا جاتا ہے۔
رپورٹیں بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھائی جاتی ہیں، اور جب بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، جو سب سے پہلے کرنے والا کام وہ آخر میں پھر ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرتے اللہ بچہ دے دے، اللہ اولاد دے دے، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن عزیزوں یہ کام سب سے پہلے کرنے والا ہے، یہ شادی سے بھی پہلے کرنے والا ہے۔ اور جس دن امید ہو جائے 9 مہینے تک روزانہ 2 گھنٹے رب سے یہ دعا کرے ربی حب لی من الصالحین، یہ نہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ آپ اولاد مانگتے ہیں، اچھی بات ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ساتھ یہ کتنے لوگوں نے کہا ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نبی بیٹا عطا کر دینا، یا اللہ مجھے عالم بیٹا عطا کر دینا، یا اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کر دے تیرے دین کے غلبے کے لیے استعمال ہو۔ آل عمران پڑھیں، سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی محترمہ زوجہ عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ماجدہ جناب مریم طاہرہ عفیفہ کی والدہ محترمہ حاملہ ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی ہیں؟ یا اللہ مجھے اولاد دے، نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یا اللہ میرا جو بیٹا پیدا ہوگا نا میں اسے دین کی راہ میں وقف کر دوں گی، فتقبل منی، یا اللہ میرا قبول کر لے۔ جب دیکھا مریم پیدا ہو گئی، حیران ہوئی، یا اللہ اب میں تیرے دین کے لیے بیٹی دوں گی، میں نے بیٹا مانگا تھا تو نے بیٹی دی ہے۔ اللہ نے کہا تو نے دعا کی تھی دین کے غلبے کے لیے، فتقبلها ربها بقبول حسنا وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو دین کے لیے قبول کر لیا، غلبہ دین آئے گا، اس کے ذریعے سے نہ آئے، قیامت سے پہلے تیرے نواسے کے ذریعے سے دین کا غلبہ ہوگا، تیرا نواسا ہوگا عیسیٰ، آسمانوں پہ جائے گا، آخری امت میں دوبارہ آئے گا اور دین کا غلبہ کرے گا، اسلام کے سوا دین ہی کوئی نہیں رہے گا۔ فتقبلها ربها بقبول حسنا وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ اللہ نے اس بچی کی تربیت کے لیے ایک نبی کا انتظام کر دیا، کہ تربیت کے لیے نبی رکھ دیا، اور اللہ نے اس بی بی کو کرامت والی بی بی بنا دیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ جب بھی بزرگ آتے، چابی آنے جانے کی ان کے پاس، مریم گوشہ نشین پردہ نشین ہے، طاہرہ عفیفہ ہے، پاکیزہ ہے، محترمہ ہے، جس کے چہرے کو سورج کی کرن کبھی چھو کے نہیں گزری، اس کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ انا لک ھذا، مریم کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ۔ ہمارے جیسا کوئی بد عقیدہ ہوتا مریم کو سجدہ کہتا تو بڑی پہنچی سرکار ہے، سیدہ بی بی میرے واسطے دعا کرتے۔ جب اس نے کہا دیتا رب ہے تو زکریا نے کہا پھر مجھے بھی رب بھی دے گا۔ ربا ہنالک دعا زکریا ربا، اسی وقت زکریا نے دعا کہ یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد دے دے۔ مجھے ڈر ڈر کے دعا کی، یرثنی و یرث آل یعقوب، یا اللہ مجھے عالم بیٹا عطا کرنا، میرا علم کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ہم غلبہ دین کے لیے لگے ہوئے ہیں، نسل در نسل، پہلے ابراہیم تھا، پھر اسحاق تھا، پھر یعقوب تھا، پھر یوسف تھا، یوسف سے کرتے کرتے سلسلہ کہاں کہاں موسیٰ سے ہوتے 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 زکریا تک پہنچ گیا۔ زکریا کو پریشانی ہے، یہ غلبہ دین کے لیے ہماری جو کوششیں کہیں یہ ختم نہ ہو جائیں۔ یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، واشتعل الرأس شیبا، میں بزرگ ہو گیا، وہن العظم منی، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، میں اتنی قوت والا نہیں رہا کہ تیرے دین کا کام کر سکوں، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے بیٹا بھی عطا کیا، نام بھی خود رکھا، اللہ رب العالمین نبی بھی اس کو بنا کر بھیجا۔ یہ پہلے لوگوں کی دعا کہ نیک اولاد کے لیے دعا کرنا، کوئی سوچ اور فکر اللہ کے دین کا غلبہ کے لیے اولاد استعمال کرنی ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کا فاتح ہے، اب قبلہ اول فتح کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے بچوں میں سے کسی بچے کے دل میں تڑپ ہے اس نے قبلہ اول فتح کرنا ہے؟ کبھی کسی بچے کو سبق اور درس دیا ہو؟ ان کے والد گرامی دیکھا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے ہیں،
صلاح الدین کیوں گھیر رہے ہو؟ ابو جی دل کر رہا تھا. پڑھنے نہیں گئے؟ نہیں پڑھنے گیا. انہوں نے غصے سے صلاح الدین ایوبی کو باہوں میں اٹھایا اور اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا. چلے گئے غصے سے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کپڑے جاڑ کے کھڑے ہو گئے. بچوں نے کہا صلاح الدین چوٹ نہیں لگی؟ کہا نہیں لگی. لگی ہے؟ رونا نہیں آیا؟ کہتے نہیں. جنہوں نے بیت المقدس فتح کرنا ہو وہ اتنی چوٹوں پہ رویا نہیں کرتے. یہ 5-6 سال کا بچہ جس کا باپ اسے سبق سکھا رہا ہے کہ تو نے بڑے ہو کے بیت المقدس کو فتح کرنا. بتاؤ اس نے فتح کر کے دکھایا کہ نہیں کرایا؟ جو اس کو ایک مشن اور مقصد دیا غلبہ دین کا, کہ وہ کہتا ہے مجھے چوٹ لگی ہے, مجھے درد ہوئی ہے, روتا اس لیے نہیں ہوں, میں بیت المقدس کا فاتح ہوں, میں نے بچپن میں رونا تھوڑی ہے. کس نے سبق دیا؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ باپ کا کام ہے. یہ شیخ ظہور الہی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے والد, میں کہا کرتا ہوں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی ظہور الہی کی پسند آ گئی ہے. اللہ نے اس کے بیٹوں میں, اللہ نے اس کے پوتوں میں, اللہ نے اس بندے کے پڑپوتوں میں, اللہ نے اس کے پورے خاندان میں دین ہی جاری کر دیا. اور دین کے غلبے کی تڑپ ان کے اندر, اور کسی کو تکلیف پہنچ جائے اس کے لیے ان کا درد دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. جھڑا والا کا واقعہ ہوا تو مجھے اگلے صبح فجر کے بعد طیم صاحب کا فون ہے. کہتے ہم نے 10 سال کی عمر سے ہوش سنبھالی ہے, اپنے باپ کو آج تک ابھی سوتا نہیں دیکھا. کہتے ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں, کینسر بھی ہے, بیماریاں پتہ نہیں کون کون سی ہیں. کہتے جڑا والے کا واقعہ ہوا, ہمارے والد کو ساری رات نیند نہیں آئی. ہم سب کو اکٹھا کر کے وہاں پہنچ گئے. یہ طلب کیسے, یہ لگن کیسے, یہ شوق کیسے؟ اللہ کے بندو, انہوں نے یتیمی کا دکھ اٹھائے ہیں, اپنے باپ کی لاشیں اپنی ہاتھوں سے اٹھائی ہیں, اپنے باپ کو لہو میں نہلائے ہوئے دیکھا ہے. کیسا بنا سارا کچھ؟ شیخ ظہور الہی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ احسان علیہ ظہیر کے والد گرامی کنوارے تھے. اس وقت یہ حدیث سنی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہیں. ایک اولاد جو نیک ہو, عالم دین اولاد, صدقہ جاریہ, اور کوئی علم جو بندہ نشر کر دیتا ہے. اور ساتھ ہی مولانا ثناء اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اللہ اسے 3 in 1 پیکج دے دے, اپنے بچے کو عالم دین بنا جائے, نیک بھی ہوگا, صدقہ جاریہ بھی ہوگا, لوگ اس کے علم سے فیض یاب بھی ہوں گے. ابھی وہ کنوارے ہیں, شادی نہیں ہوئی, نمازی پکے تھے. اسی وقت کہا یا اللہ جو تو مجھے اولاد دے گا نا, اب اس کو عالم دین ہی بنانا ہے. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو, میں دعا کروں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے بچوں کی وہی تنخواہیں لگائیں جو ہماری قاری صاحب کیا. کوئی آمین کہے گا؟ سب سو گے سارے. یہ تم غلبہ دین کے لیے کر رہے ہو, یہ غلبہ دین کر رہے ہو کہ 15-20 ہزار دے کر 2 لاکھ روپیہ, 2.5-3 لاکھ روپیہ, کرو اسے چندوں سے بے نیاز, کرو اسے بندوں سے بے نیاز, پھر دیکھنا ٹھوک کے کیسے بات کرے گا. جب اس کو پتا ہوگا میرا بینک بیلنس 2-3 کروڑ روپے ہے, میرے لیے یہ جگہ حرف آخر نہیں ہے, اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ مذہبی طبقے نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. اللہ کے بندو نہیں, مجھے آپ کی ضرورت نہیں, آپ کو میری ضرورت ہے. میرا دماغ یہ کہتا ہے, میری سوچ یہ کہتی ہے, مجھے آپ میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب کو میری ضرورت ہے. جس دن میرے دماغ میں یہ آ گیا کہ میں آپ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں, اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو میری چھٹی ہو جانی ہے, میں آپ کا محتاج ہو جاؤں گا, اس دن میری ضرورت کسی کو نہیں رہے گی. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارا رزق اپنے پاس رکھا ہوا ہے. لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں, آپ میں سے ایک بندے کا بھی آمین کہنے کو دل کرتا ہے کہ جتنی قاری صاحب کی تنخواہ اتنی آپ کے بچے کی تنخواہ ہو؟ آپ بناتے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 2-2-2.5 لاکھ روپیہ لے, بزنس مین بناتے ہیں 3-3 4-4 لاکھ روپیہ کمائے, CCS پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں. اللہ آپ کو مبارک کرے. لیکن غلبہ دین کے لیے یہ چیزیں کام کوئی نہیں آنی. اس طرح کریں گے تو پھر کبھی نہیں ہونا.
ایک مولوی پھٹی پرانی موٹر سائیکل پہ آئے، پھٹپھٹی پہ آئے، ٹوٹی ہوئی جوتی پہن کے آئے، پھٹا ہوا لباس پہن کر آئے، گندے مندے سے کپڑے پہن کے آ جائے، اور ایک پراڈو سے اترے، کروڑ 2 کروڑ کی گاڑی نیچے ہو، اچھا سا 10-15 ہزار کا جوتا پہنا ہوا ہو، 15-10 ہزار کی کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اللہ کی قسم آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہونا۔ جب کسی دن یہاں اچھا لباس پہن لینا، مہنگا 4-5 ہزار کا کپڑا، خدا کی قسم لوگ آ کے ایسے کپڑا کر کے چھوتے ہیں، مولوی کو پیسے کتوں آ گئے۔ آپ یقین مانیں ہمارا غلبہ دین کے لیے کام بالکل صفر ہے، کہ اولاد ہی نیک نہیں ہے۔ اب اولاد کو غلبہ دین کے لیے استعمال کرنا ہے نا، تو پھر جو لوگ غلبہ دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا، ان کا تعاون ہی نہ کر سکتے، ان کی عزت کرنا سیکھ لیں، بات کرنے کا انداز سیکھ لیں۔ پچھلے مہینے کی بات ہے، ایک صاحب ایک وراثت کا مسئلہ لے کے کروڑوں پتی اربوں پتی آدمی، اچھا میں نے شکل دیکھی تو مجھے پہچان ہو رہی تھی، یہ بندہ کوئی دیکھا بالا ہے، یہ نقوش کہیں دیکھے بالے۔ اب میں اس کو ٹو رہا ہوں، نام بتاؤ، نام بتا دیا، والد کا نام بتاؤ، کہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، فتویٰ تحریر کر کے دے دیں۔ میں نے کہا جی اس طرح تو نہیں ہوتا، آپ پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئے، بڑا سمجھدار آدمی، بڑی انگلش بولنے والا، اور فتویٰ بڑا زبردست مسئلے پہ لینے والا، کہ فلانی جگہ پہ مسجد کو اتنے ایکڑ دینی ہے، فلانی یونیورسٹی کو اتنے لاکھوں کا ڈونیشن دینا ہے، اتنی فلانی یونیورسٹی کو دینا ہے، بندہ نیک، خاندان میں 10-15 بچیوں کی شادیاں کروانی ہیں یتیموں کی، اولاد کوئی نہیں ہے، تو کیا میرے ورثاء رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بن سکتے، تمہارا پیسہ ہے، جو مرضی کرو۔ اس غریب رشتہ دار کو مہینہ اتنا لگانا ہے، اتنا بڑا دل گردے والا آدمی۔ تو میں باتوں باتوں میں کہہ رہا، میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، لکھوانا چاہتے ہیں اپنا نام بتائیں، لکھا، والد کا نام بتائیں، کہتے وہ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اس کے سوا فتویٰ لکھ کے دینا نہیں ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا مجھے ہنٹ دیا، اشارہ دیا، میں نے فوری طور پر پورا نام بتایا۔ میں نے کہا اچھا آپ ان کے صاحبزادے؟ چپ۔ میں نے کہا جی میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، یہ نقوش کہیں دیکھے بالے لگ رہے تھے، مجھے نظر آ رہا تھا کہ شاید آپ کا تعلق اسی ہستی کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ کہتا ہے وہ میرے والد تھے، بہت بڑے عالم دین، ہمارے بزرگ اساتذہ میں سے ایک استاد، اللہ کا ولی سجدہ کرتے ہوئے فوت ہوا ہے۔ وہ کہتا مولوی صاحب میں نام اس لیے نہیں بتاتا کہ ہمارے والد کا نام ہمارے نام کے ساتھ جڑتا ہے، لوگ ہم سب بدتمیزیاں کرتے ہیں، ہمیں ہمیشہ یہی کہتا پترو اور جو کچھ مرضی بن جائے کبھی مولوی نہ بنیا جائے۔ یہ کون ہے جو غلبہ دین کا کام کر رہا ہے؟ یہ وہ بندہ ہے۔ جب مصلی پہ گالیاں دو گے، بدتمیزیاں کرو گے، توہین کرو گے، میرا بیٹا دیکھے گا، اس کا مولوی بننے کو دل کرے گا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، پھر تو میں پورا مقابلہ کروں گا، پھر تو میں بولوں گا۔ میں نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتانا یہ ذلتوں کا راستہ ہے، میں نے اپنے بچوں کو یہ بتانا یہ عزت اور رفعت کا راستہ ہے، یہ مقام بلا بلند ہے۔ چلے ہم نہیں بولتے، آپ بول دیا کریں یار۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ گالیاں دیتے، آپ صبر کرتے تھے۔ ایک مسلمان کی ہوئی گالی مجھے دکھا دو، تم کافر ہو؟ پھر بتاؤ، کبھی ابو بکر نے گالی دی ہو، کبھی عمر و عثمان علی نے گالی دی ہو؟ میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جائزہ لیا تو مجھے احساس ہوا پیغمبر لاکھوں روپیہ دین کے لیے لینے والے قرض ہمیشہ یہودی سے لیتے تھے، تاکہ اپنے بندے سے قرض لیا اس نے کل کو مجھے ذلیل کر دینا۔ ہمیشہ قرض غیر مسلموں سے جا کے لیتے، یہودیوں سے جا کے لیتے، ذاتی معاملات ہمیشہ یہودیوں کے ساتھ کیے، عیسائیوں کے ساتھ کر لیتے۔ کبھی ابو بکر کا ابو بکر مجھے 200 روپیہ ادھار دے دو، عثمان مجھے اتنا دے دو، عمر مجھے اتنا دے دو، علی مجھے اتنا دے دے، کیا کسی نے انکار کرنا تھا؟ خدا کی قسم پیغمبر خدا ایک دفعہ اشارہ کرتے مجھے یہ چیز چاہیے، اور وہ تو رب نے کہہ دیا تھا کہ پیغمبر اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے احد پہاڑ کا سونا سارا سونا ہی بنا دے۔ فرمایا نہیں، وہ جو دعا کی ہے نا، اللہ کی قسم وہ دعا کرنے کو دل گھبراتا ہے۔ پیغمبر خدا نے جب کہا کہ یہ آپ کو پہاڑ جیسا بنا دے تو پیغمبر خدا نے کہا اللہم احیینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھ، وَأَمِّتْنِی مسکینا، میں مروں تو غریب ہو کے مروں، وَاحْشُرْنِی فِی زُمرَۃِ الْمَسَاکِین،
یا اللہ مجھے غریبوں کی صف میں قیامت کے دن کھڑا کر کے زندہ کرنا۔ دعا سننا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ بتاؤ غلبہ دین کے لیے کتنے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جو اپنے بچے کو یہاں اس مصلی امامت پہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنی چودر کے لیے نہیں، اپنی ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، جو اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑائیں، اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑاؤ، اس کے ہاتھ میں وائپر پکڑاؤ، اس کے ہاتھ میں پائپ پکڑاؤ، اس سے لیٹرینوں کی صفائی کراؤ، ہے حوصلہ؟ پھر اللہ کا دین ایسی غالب کوئی نہیں ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا؟ بیٹا عطا کیا، مسجد بنائی، طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم تمہیں دنیا جہاں کی امامت دے دی، آخری تک نبی ساری تیری نسل سے آئیں گے، لیکن تیرا کام کیا ہے؟ دونوں باپ بیٹا جھاڑو پکڑو اور مسجد کی صفائی کرو، چلو شاباش۔ مسجد کی صفائی یہ نہیں ہے جب سارا کچھ ہو گیا تو آ کے جھاڑو پکڑ لیا، بیپ پکڑ ٹپ 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 کرنا شروع کر دیا۔ مسجد کی صفائی یہ ہے جب مسجد میں کوئی نہ ہو، 2 گھنٹے پہلے آؤ، لیٹرینیں صاف کرو، پھر میں مانوں تمہیں اللہ کے گھر کی خدمت کا شوق ہے۔ مسجد کی صفائی یہ نہیں 15 20 50 100 بندہ اکٹھا ہو گیا، مسجد کا بڑا فکر ہے جی، مسجد کی بڑا شوق ہے جی، اور جہاں گند دیکھا وہاں منہ بسورنا شروع کر دیا، ٹوٹیاں چلا کے صفائی شروع کر دی۔ اگر یہ شوق ہے دل سے تو پھر 12:30 بجے آ کے نہ کرو، 10:30 آؤ، ہم لگے ہوتے ہیں جھاڑو لے کر، ہم لگے ہوتے ہیں وائپر لے کر، ستھنا اونچیاں کر کے، تو لیٹرینہ تک تاڑیاں صاف کر دیں، پھر میں مانوں تمہارے دل کے اندر اللہ کے دین کی محبت ہے، غلبہ دین چاہتے ہو۔ اللہ نے کہا ابراہیم چلو صفائی کرو دونوں، انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم اب تمہارا دوسرا کام یہ ہے، تم نے بیت اللہ میں، بیت المقدس میں نمازیں پڑھانی ہیں۔ اب دیکھیں انہی عالم دین کو ذہن میں رکھیں جو اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا جو مرضی کر لینا، مسجد کے امام نہ بننا، مسجد کے خطیب نہ بننا۔ آپ تصور کیجئے ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری نسل میں بھی کوئی امام ہی پیدا کرنا۔ اب دیکھیں میری اور آپ کی سوچ، غلبہ دین یہیں سے ہونا ہے۔ کوئی تنظیم، کوئی اسلامی تنظیم، کوئی اسلامی تحریک ہم نے دیکھ لی، آپ زیادہ دور نہ جائیں، 300 سالہ اسلامی تحریک کا جائزہ لے لیں، جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہیں، سیاست کی ہم بات نہیں کرتے، اور آج کے دن تو ویسے بھی فریش رہیں 5-6 بجے تک۔ کسی نے اونٹ سے پوچھا اونٹ اترنا پریشان کن ہے کہ چڑھنا پریشان کن ہے؟ اس نے کہا ہر دو لعنت است، اترنے پہ بھی لعنت ہے، چڑھنے پہ بھی لعنت ہے، یہ دونوں میں سے جو بھی آ جائے گا قوم کے لیے بربادی ہے۔ نہ حالات ان سے کنٹرول ہونے ہیں، نہ حالات ان سے کنٹرول ہونے۔ انجوائے کریں، مزے لیں، ٹی وی بند کر دیں، فیس بک بند کر دیں، سارا کچھ بند کر دیں، اور آرام سے تبصرے کریں آپس میں بیٹھ کے، جیسے کھانا پینا کھائیں، رات 10 بجے سارا پتہ چلے گا کیا قوم کے ساتھ تماشا ہو گیا ہے۔ اخلاقیات نہیں رہی ہیں، دونوں کے پاس نہیں ہے، اس کو دفع کرتے ہیں، چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ ہم اپنے موضوع کی جانب ہی آ جاتے ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد میں بھی امامت کا سلسلہ جاری رکھنا۔ اب دیکھیں کس کا دل کرے گا اپنے بچوں کو امام بنانے کو؟ ہمیں تھوڑا سا نا اس چیز سے اوپر اٹھ کے سوچنا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا 300 سالہ اسلامی تحریکوں کا جائزہ لے لیں آپ پوری تحریکیں پڑھ کے دیکھیں جو 1700 عیسوی کے بعد ہی عالم اسلام زوال پذیر ہوا ہے، اور 1700 صدی عیسوی کے بعد ہی یورپ کی نشاط ثانیہ ہوئی ہے، یورپ اوپر گیا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں، ان میں جو یورپ کے لیے ترقی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، وہاں تعلیمی ادارے کھل رہے تھے، وہاں یونیورسٹیوں کی بنیادیں رکھی جا رہی، قوم بنائی جا رہی تھی، وہاں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا ہم نے ہر فن کے اندر لوگ تیار کرنے ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، 300-350 سال کی محنت کا نتیجہ آج کافروں کا ہمارے اوپر غلبہ ہے۔ کوئی خود کو جھوٹی تسلی دینا چاہے تو دیتا رہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کا غلبہ ہوتا ہے اس کی کچھ شناخت ہوتی ہے، علامتیں ہوتی ہیں۔
جس قوم کا دنیا میں غلبہ ہوتا ہے، نمبر 1 کرنسی اس کی چلتی ہے، نمبر 2 زبان اس کی چلتی ہے، نمبر 3 تہذیب و ثقافت اس کی چلتی ہے، نمبر 4 دنیا کی حکومتوں کو آگے پیچھے وہ کرتا ہے، فیصلے وہ کرتا ہے۔ آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں، اب عروج پہ تھے 1000 سال، دنیا کی کرنسی درہم و دینار تھی، دنیا کی زبان عربی تھی، انٹرنیشنل لینگویج عربی تھی اس وقت، اور تعلیمی نظام مسلمانوں کا تھا، اور لوگ مسلمانوں جیسا لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ کیوں؟ مسلمان سپر پاور تھے، غلبہ اسلام کا تھا۔ اب بدقسمتی سے غلبہ ان کا ہے، کرنسی ڈالر ہے، یا ڈالر کے مساوی پیٹرول ہے، اس کے برابر سرابر، یا ڈالر کے ساتھ کام کر لو یا پیٹرول کے ساتھ کر لو۔ زبان انگلش ہر بندہ بولنے میں فخر محسوس کرتا ہے، تعلیمی نظام ان کا چلتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، رہی صحیح کسر یہ ہمارا لباس ہے۔ ہم تو ویسے جمعے کے دن پہن لیتے ہیں، عید شب رات پہ پہن لیتے ہیں، باقی عام روٹین میں ہم کیا پہنتے ہیں یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یہ غلبے کی علامتیں۔ تو یہ جو 300 ساڑھے 300 سالہ تحریکوں کا جائزہ لیا، ہمیں تو بھائی ایک ہی بات سمجھ آئی ہے، جب تک نئے سرے سے افراد نہیں پیدا کیے جائیں گے، جب تک نرسری سے کوششیں نہیں ہوں گی، اور بچے کو دودھ کے ساتھ ہی ماں نے پلاتے وقت اللہم صلی علی محمد نہ پڑھا، علامہ اقبال پیدا کوئی نہیں ہونا۔ جب تک علامہ اقبال کی ماں وضو نہیں کرتی تھی، اقبال کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ جب تک علامہ اقبال کی ماں درود پاک نہیں پڑھ، جب تک اقبال دودھ پیتا رہتا تھا، اس کی ماں درود پاک پڑھتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ اس کی ماں کو شک ہوا کہ اقبال کے والد شاید ہلکا پھلکا حرام کماتے ہیں، اس نے اقبال کے لیے اپنے پیسوں سے بکری خرید کے اقبال کو بکری کا دودھ پلایا، اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ماں کا دودھ بھی پورا نہیں پیا، اس کی ہڈیاں کمزور نہیں رہ گئی، اس نے امت مسلمہ کی ہڈیاں مضبوط کر دی، بکری کا دودھ پی کے بڑا ہوا ہے۔ پھر جب تک اقبال کے والد نے تسلی نہیں کرائی کہ میں حلال کمائی کرتا ہوں، اس وقت تک اقبال کی والدہ نے اقبال کو اپنی چھاتی سے نہیں لگایا۔ تصور کرو 2 3 4 مہینے کا بچہ ہو، اس کو بکری کا دودھ پلائے، کیسے پیتا ہے؟ بالکل نہیں پیتا۔ پھر قومیں ایسے نہیں بنتی بھائی۔ بات آ جا کے وہی اقبال نے ہی کہا ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ وہ غلبہ دین کے لیے واقعہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، بعض اس کو غلط بھی کہتے ہیں، ویسی بطور عبرت نصیحت بیان کر رہا ہوں، میں نہیں کہتا یہ واقعہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں جب وہ آتش نمرود روشن کی جا رہی تھی، الاؤ جلایا جا رہا تھا، پورا نمرودی ٹولہ، مشرکوں کا ٹولہ آگ کو بھڑکا رہا ہے، لکڑیاں ڈال، جس کا حصہ پڑتا تھا آگ ڈال رہا ہے، روشن کر رہا ہے، روشن کر رہا ہے، روشن کر رہا ہے۔ ایک چڑیا آئی چونچ میں پانی کا قطرہ لیے، کسی نے کہا تیرے پانی کے قطرے سے کیا ہو جانا ہے، آگ بجھے گی؟ اس نے کہا آگ تو کوئی نہیں بجھنی، پر میرا شمار ابراہیمیوں میں ہوگا، میرا شمار نمرودوں میں نہیں ہوگا۔ سوچ لیں غلبہ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنی طرف دیکھوں، میرا حصہ صفر ہی ہے، صفر ہی ہے میرا کام، ہم سب کا کام صفر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہی کام لے لے، اور اللہ ہماری اولادوں سے ہی کوئی کام لے لے، اور اللہ ہمارے دلوں میں کوئی ایسی فکر ہی پیدا کر دے کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو غلبہ دین کے لیے استعمال کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔